افسوس ہوتا ہے تہذیب کی یتیمی پر، خدا عروج نہ بخشے کبھی کمینوں کو۔ ناظرین، نتاشا اقبال کی وکٹری کے نشانات ہوں یا شاہ رخ جتوئی کی وکٹری کے نشانات، یہ صرف لوہا کینگ کے لہو پر دھبا نہیں بلکہ اس آمریت اور اشرافیہ کے نظام پر گہرے نشانات ہیں، اور نظام کو چند خاندانوں اور چند لوگوں نے مفلوج بنایا ہوا ہے، اس کی جیتی جاتی تصویر ہے۔ نتاشا اقبال جس نے سرے عام دو باپ بیٹی کو کچلا، ایک گاڑی کے ساتھ ٹکر ماری اور دو موٹر سائیکل والوں کو زخمی کیا، جو کہ ابھی تک وینٹیلیٹر پر اپنی زندگی اور موت کی بازی لڑ رہے ہیں، اور نتاشا اقبال صاحبہ اس وقت دبئی کی فضاؤں میں اپنے وہی رنگ اور وہی گل کھلا رہی ہیں جو کراچی کے کلبوں میں اس سے پہلے کھلاتی تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایکسیڈنٹ کے ٹروماز کی وجہ سے نتاشا کے مینٹلی ہیلتھ پر بہت زیادہ اثر پڑے ہیں اور سائیکولوجیکل ہیلتھ پر بہت زیادہ اثر پڑے ہیں۔ عدالتوں میں وکٹری کے نشانات بنا کر پیش نہیں ہوا جاتا، دبئی کی فضاؤں میں سیر نہیں کی جاتی، دوستوں کے ساتھ انسٹاگرام پر سٹوریز شیئر نہیں کی جاتی۔ یہ تو سب ان کی پرسنل لائف کی باتیں ہیں۔ پاکستان کے قانون پہ اب بات کرتے ہیں۔ فلوریڈا امریکہ کے اسٹیٹ میں سیم واقعہ پیش آتا ہے۔ دو لوگوں کو ایک گاڑی سوار کچلتا ہے اور اس کو عدالت 24 سال جیل کی قید کی سزا سناتی ہے، اور ہمارے ہاں 24 گھنٹے کے ریمانڈ کے اندر دوبارہ عدالت میں پیش کر کے میڈیکل کی بنیادوں پر ECL سے نام نکلوا کر دبئی کے سیر کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ شاہ رخ جتوئی کا بھی وکٹری کے نشانات بنا کر شہزیب کے قتل کے بعد ملک سے فرار ہونا ہو، یا یہاں پر نتاشا کا کیس ہو، یہ سب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان ہیں، ایک غریب کا پاکستان اور ایک اشرافیہ کا پاکستان۔ اشرافیہ کے پاکستان میں نہ تو قانون ہے اور نہ قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں اور نہ قانون پر عمل درآمد کرنے والے ہیں۔ نتاشا کے پاکستان میں نہ تو کوئی ٹی وی شوز ہوتے ہیں، نہ حکومتی نمائندے آ کر 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ عمران خان کے نکاح کا مسئلہ تو حکومت پاکستان کا ذاتی مسئلہ ہے، اور حکومت پاکستان نے اس کو 2 گھنٹے ٹیلی ویژن پر نشریات دے کر اس کو وضاحت کرنی ہے کہ کتنا بڑا ملک کا اس سے نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ کسی سرکاری عہدیدار، کسی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہو، کسی وزیر نے اسمبلی میں کوئی قرارداد جمع کروائی ہو، کسی سینیٹر نے کوئی آواز اٹھائی ہو، بلکہ یہ سب لوگ اس اشرافیہ کے وہ پیروکار ہیں جن پر ان کی اپنی بنیادیں استوار ہیں اور جن پر یہ خود قائم ہیں۔ اگر نتاشا کا خاوند گل احمد فیبرکس کا CEO ہے، یا پھر اس کا باپ کوئی کراچی کا بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، تو وہ پورے نظام کو کسی بھی طریقے سے مفلوج بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک غریب، ایک ریڑھی لگانے والا غریب جو دوسرے پاکستان میں رہتا ہے، جس کے لیے قانون بھی ہے، جس کے لیے یہ قانون بھی ہے، جس کے لیے روٹی چرانے پر بھی 6 سال قید ہے، جس کے لیے موٹر سائیکل چوری کرنے پر بھی 10 سال قید ہے، جس کے لیے دفعہ 144 بھی ہے، جس کے لیے MPO3 کے آرڈرز بھی ہیں، جس کے لیے اس قانون کا آئین پاکستان ہے اور جس کے اوپر پورا آئین لاگو ہوتا ہے، اور جو شخص پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے، اس کے اوپر یہ سب قانون لاگو ہوتے ہیں، اس کے ہی اخلاقیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کچھ توہم پرست یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل والوں کی یہ جگہ نہیں ہے، کیوں یہ جو پاکستان ہے یہ V8 والوں کی جگیر کی باپ کی جگیر ہے؟ کیا پاکستان وہ اپنی وراثت میں لے کر آئے تھے؟ کیا پاکستان میں انہوں نے اپنا لہو پیش کر کے پاکستان حاصل کیا ہے؟ کیا قانون یہ نہیں کہتا کہ اوور سپیڈنگ تو ویسے ہی نہیں کرنی، بلکہ وہ جو سروس روڈ ہے ادھر اوور سپیڈنگ کی جا رہی تھی؟ کیا سروس روڈ پر بھی بائک والے نہیں چل سکتے؟ اگر کراچی میں 4 کروڑ بائک ہیں تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ اگر شارع کراچی میں ہر سال 400 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ یہی نظام جواب دہ ہے جو نتاشا کے لیے الگ اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ ہے، جو V8 والوں کے لیے الگ اور رکشہ والوں کے لیے الگ ہے، جو نتاشا کو تو سپیس پرووائڈ کر دبئی پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہاں پر روٹی چوری کرنے کے الزامات میں غریب کا بچہ تو 20 سال تک جیلوں میں رہتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام
جس کو بدلنا ہے. اور بدلے کون گا؟ یہی چہرے جو اس کے بینیفیشری ہیں. یہی چہرے کبھی سنا ہے کسی سیاستدان نے, کسی بزنس مین نے, اس ملک کی اشرافیہ نے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو تو بیانات دیے ہوں؟ شزیب کے کیس میں کتنے کو بیانات آئے, اب کتنے کو بیانات آئے. ریمنڈ ڈیوس قتل کر کے یہاں سے فرار ہو جاتا ہے, ہمارا نظام بھی سویا رہتا ہے, ہماری اشرافیہ بھی سوئی رہتی ہے, اور ہمارے سیاستدان بھی سوئے رہتے ہیں. تو پھر یہ ریمنڈ ڈیوس سے بات شروع ہوتی پاکستان کی آمنہ اور نہ جانے ایسی کئی عورتوں اور اس کے والد عرفان جیسے جاتی ہے.